رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاء يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ 11واں روزہ بھی ہم نے اختیار کر لیا اور مغفرت کا عشرہ ناظرین شروع ہو چکا ہے۔ بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندوں کا اپنی بارگاہ میں آنا۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے جھکے، عاجزی سے جھکے اور یہ اقرار کرے کہ پروردگار میں نے بہت گناہ کر دیے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں صاحب، رمضان کا مہینہ بہت ساری برکتیں اور بہت ساری نعمتیں لے کے آتا ہے، اور آپ یقین مان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ عبادتوں میں لگا رہے۔ اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، آ کر میرے سامنے سر بسجود ہو، آ کر نمازیں ادا کرے، تراویح کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ آپ اپنے صبح و شام اس طرح سے ترتیب دیجئے کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کمپینین شپ آپ کے ساتھ ہو۔ دیکھیں، جس کے من میں اللہ بسا ہوتا ہے نا، اور جس کو اللہ ہر وقت یاد رہتا ہے، پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی انزائٹی میں نہیں جاتا۔ یعنی آپ کا وجود تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے ہو، لیکن آپ کا من ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہو، آپ کا دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دھڑکتا ہو۔ یوں کہیے کہ اپنی روح کو اللہ کی بارگاہ سے مکمل طور پہ اٹیچ کر دیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یاد الہی آپ کے اندر بسی ہوئی ہو۔ جب یہ ہوگا نا تو پھر ہوگا کیا ناظرین؟ ہوگا یہ کہ آپ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط کام کرنے جائیں گے بھی نا
تو آپ کو ایک اندر سے ناکنگ ہوگی کہ اے بندے تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے. جب خدا نخواستہ آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے کسی سب آرڈینیٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے تو اس وقت اندر سے ایک ناکنگ ہوگی کہ اے بندے کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ اے بندے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیرا رب اس وقت مکمل طور پہ آگاہ ہے تیری ایک ایک ادا سے، تیرے ایک ایک عمل سے، تیرے ایک ایک کام سے، اور ایک ایک اس سازش سے جو تو اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے کر رہا ہے یا کسی کے لیے بھی کر رہا ہے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا ہے کہ ہمیں خود بنیادی طور پہ اپنا مفتی بھی بنا دیا ہے. یعنی ہمارے اندر جو ہے ایک مفتی موجود ہوتا ہے جو دل کی صورت میں ہمیں نوک کرتا ہے. جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب کوئی کام ایسا جو تجھے دل سے خوش کر دے تو سمجھ لے وہ نیکی ہے، اور کوئی کام ایسا جو تجھے نوک کرے یعنی تجھے روکے تو سمجھ لینا وہ برائی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے تجھ سے ناراض ہوگا. ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سننے والا نہیں. ایسا نہیں ہے ناظرین، ایسا نہیں ہے. یہ سب ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مینٹین ہو رہا ہے. لہٰذا رمضان کو ایسے گزاریں جیسے گزارنے کا حق ہے. جس طرح سے روزے میں ہم اپنے ہاتھ کو کھانے پینے سے تمام اشیاء سے روک دیتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ڈونٹس کے ایریاز بتائیں ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ بھی تو ڈونٹس کا ایریا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی کو ناراض نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی کو مایوس نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کوئی ایسا حرام کام نہ کریں. لین دین کے معاملے میں بھی انتہائی ٹرانسپیرنٹ معاملہ کریں کہ آنے والا ہر روپیہ جو ہے ہمارے لیے خیر اور برکت لے کے آئے، نہ کہ اللہ کی طرف سے پکڑ لے کر آئے. اور جو ہماری زندگیوں کے اندر ناظرین یہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ آج ہم ترقی کے نام پہ بہت کچھ کر تو رہے ہیں، یعنی دنیا اسکرین کی صورت میں ہمارے سامنے کھلی ہوئی تو ہے، ہمارے سامنے پوری دنیا ہماری فنگر ٹپس پہ ہمارے پوروں پہ موجود تو ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اندر سے بہت زیادہ کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی شاید ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اور دوسری بڑی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو رشتوں کی حلاوت ہوتی ہے، وہ جو رشتوں کا ایک لمس ہوتا ہے، وہ جو رشتوں کا ایک پیار ہوتا ہے، آپ دیکھیے نا صاحب، آپ بہت زیادہ انزائٹی میں ہوں، آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں، آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں، آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، آپ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوں، آپ آزما کے دیکھیے گا، آپ گھر کے اندر داخل ہوں، اپنی اندر کی جو تکلیف ہے اس کو اندر رہنے دیں، اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل جائیں. آپ اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائیں، ان کو پیار کریں، ان کو دعائیں دیں، ان کا لمس لیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان سے ان کی عمر کے مطابق، یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی بیوی سے سوال جواب کریں، ان سے پوچھیں کہ دن کیسے گزرا، کیا کچھ کیا. آپ اپنے اماں ابا کے پاس چلے جائیے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا دکھ سکھ سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی کھٹی میٹھی باتیں جو ہیں وہ آپ کو بہت کچھ بتلائیں گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت آپ ان کے پاس سے اٹھیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی ساری انزائٹی، آپ کا سارا ڈپریشن آپ کے تمام گھر والوں نے لے لیا ہے. کچھ بچے لے لیں گے، کچھ آپ کی بیوی لے لے گی، کچھ آپ کے ماں باپ لے لیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم مصنوعی چیزوں کے اندر سکون کو تلاش کر رہے ہیں. خدا کی قسم ناظرین میں آپ کو بتلاؤں، ان مصنوعی ایپس میں، ان مصنوعی چیزوں میں ہماری خوشیاں موجود نہیں ہیں. یہ جو دنیاوی لذتیں ہم حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا صاحب کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ ایک نا تمام اور نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو حرص پر، لالچ پر مبنی ہے، جس کے اندر انسان جب غرق ہوتا ہے تو غرق ہوتا ہی چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس وقت وہ نکلتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے، وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، برباد ہو چکا ہوتا ہے. پھر جب وہ پلٹ کے دیکھتا ہے نا تو اسے یاد آتا ہے کاش میں اپنی زندگی میں غلطی نہ کرتا، کاش اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رشتے دیے تھے میں ان رشتوں کا خیال کرتا، کاش میں خوشیاں، جو اصل خوشیاں ہیں، جو قلبی سکون ہے، میں اپنوں کے اندر تلاش کرتا. ہم اپنوں کو فراموش کر دیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. دیکھیے گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، کرائے کا ہے، گاڑی ہے، نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، نہیں ہے، سائیکل ہے، پیدل ہیں، بیمار ہیں، تندرست ہیں، کچھ بھی ہے، زندگی کسی بھی شیپ کے اندر آپ نے جو ہے دیکھی اپنی ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس زندگی کو جس شیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو مزید آپ ری شیپ کر سکتے ہیں، اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس رشتوں کی لذتیں اور حلاوتیں موجود ہیں
اس کو مجتمع کرنا شروع کر دیجئے، اس کو مجتمع کیجئے۔ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ اصل آپ کا ساتھ ہے، جو آپ کے پاس موجود ہیں یہ اصل میں آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ اصل میں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جو آپ کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہنستے ہیں، جو آپ کے ساتھ روتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دکھ کو محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھلکھلاتے ہیں، یہی اصل میں آپ کے قلب کا سکون ہے، اور یہ قلب کے سکون کی ضمانت ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کو اگر آپ فراموش کر دیں گے تو زندگی میں یقین مانیے آپ بہت بڑا نقصان کر لیں گے۔ اگین وہی بات آ گئی، ماضی جس کی انسان غم میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، اور مستقبل جس کے خوف میں ہمیشہ انسان مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں انسان کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو لمحہ موجود ہے یہی بس موجود ہے، باقی سب مفروضات پہ باتیں ہیں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آنے والا ہے وہ اللہ جانے، جو موجود ہے یہ میری اصل ہے، مجھے اس اصل کو خوشی کے ساتھ حاصل کرنا ہے اور اسی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہی اصل میں قلب کے سکون کا اصل فلسفہ ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے محافظین کے لیے بہت دعا کیجیے، افواج پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے۔ کچھ نہیں پتہ کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ سرزمین ہماری ماں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، اور اس سرزمین کی جو محافظین ہیں، چاہے وہ سرحد پر رہ کر محافظت کر رہے ہیں، سرحد کے اندر کر رہے ہیں، ہماری گلیوں میں کر رہے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ہمارے اصل سپاہی ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کی قربانیاں ہماری سر آنکھوں پر ہیں۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محافظت فرمائے اور ہمارے پاکستان کی اور امت مسلمہ کی محافظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو اللہ یا